الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اور رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ نبی ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نبی مانتا ہے اور آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ بے شک نبی ہوں گے، لیکن اس امت میں نبی بن کر نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دین کا کام کریں گے، خلافت کا نظام نافذ کریں گے، احکام شریعت کو نافذ کریں گے، دنیا سے سارے فتنوں کا وجود ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری زمین پر کوئی ایک شخص بھی کافر موجود نہیں ہوگا، سب کلمہ گو مسلمان بن جائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ پھر اسلام ختم ہونا شروع ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ایک بھی مسلمان موجود نہیں ہوگا، اس وقت پھر قیامت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کے ارشادات، یہ صرف کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، اپنی مرضی کے مطابق یہاں جینے کے لیے نہیں آئے۔ ہم نے زندگی کا مختصر سا یہ وقت گزارنا ہے، اور اس میں دو چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر ایک، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو۔ نمبر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جس طرح مردوں کے لیے ہیں اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں مردوں نے بھی جینا ہے، خواتین نے بھی جینا ہے، اور موت کے بعد قبر میں سوال اور جواب یہ مردوں سے بھی ہوں گے اور خواتین سے بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن حساب مردوں سے بھی ہوگا، خواتین سے بھی ہوگا، اور اگر ایمان والے ہوں گے مرد یا خواتین تو جنت میں ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو مرد ہو یا خواتین وہ جہنم میں ہوں گے۔ اگر ایمان موجود ہو اور اعمال بھی نیک ہوں تو آدمی براہ راست جنت میں جاتا ہے، اور اگر ایمان ٹھیک ہو، عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال غلط ہوں تو پھر کچھ وقت کے لیے جہنم میں جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت
اپنا کرم فرمائیں اور جنت میں براہ راست بھیج دیں۔ کسی پیغمبر، صحابی، شہید، حافظ، عالم اور نیک کی سفارش قبول فرمائیں اور جنت میں بھیج دیں، وگرنہ قانون یہی ہے۔ اور جہنم کی سختی بہت بڑی سختی ہے، جہنم کی گرمی نہ برداشت ہونے والی گرمی ہے، اس لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی دنیا کی زندگی اچھی اور موت کے بعد کی زندگی اچھی کی بات کی ہے تو وہاں ایمان کے ساتھ نیک عمل کی شرط لگائی ہے۔ من عمل، اگر کوئی شخص عمل کرے، نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم دنیا کی زندگی اس کی بہت اچھی کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اگر نیک اعمال نہ کرے تو ہم دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ بظاہر خوشی بھی ہو تو دل میں دکھ اور غم ہوتے ہیں، اور دل کی خوشیاں اصل خوشیاں ہوتی ہیں اور دل کے غم یہ اصل غم ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف ایمان نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ آدمی کے عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور اعمال بھی نیک ہوتے ہیں دو چیزوں کا خیال کرنے سے۔ نمبر 1، آدمی عقائد کو پڑھے، عقائد کو سنے، عقائد کو سمجھے۔ اسی طرح اعمال کو پڑھے، اعمال کو سنے اور اعمال کو سمجھے، جس کا مطلب ہے کہ علم صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی کا علم ٹھیک نہ ہو، آدمی کی معلومات ٹھیک نہ ہوں تو پھر عقائد ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا یہ بے حد ضروری ہے، اور پھر قرآن کریم کو مفسرین اور علماء سے سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کو پڑھنا اور حدیث پاک کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ مسائل شریعت کو معلوم کرنے کے لیے فقہ کو پڑھنا اور فقہ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے وہ اعمال سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ سمجھ لے، ایک مسئلہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک مسئلے کا معلوم ہو جانا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ اب بتاؤ، جس کے پاس ایک مسئلہ نہیں ہزاروں مسائل ہوں اور جن کو اللہ علم کی دولت عطا فرما دے تو ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو نمبر 1، علم کو پڑھنا ضروری ہے، اور علم کو پڑھنا جس طرح مردوں کے ذمے ہے اسی طرح خواتین کے بھی ذمے ہے۔ خواتین بھی علم کو پڑھیں، خواتین بھی مدرسوں میں داخل ہوں، خواتین بھی اپنی بچیاں داخل کرائیں اور اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ ظاہری زیور سے زیادہ علم کا زیور ہونا بے حد ضروری ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور المرقدوں نے کتاب لکھی ہے مسائل کی، اور اس کتاب کا نام ہی بہشتی زیور لکھا ہے کہ یہ عورتوں کے جنتی زیور ہیں۔ جو عورت ان مسائل کو سمجھ لے، اس کے مطابق عمل کرے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور جنتی زیور عطا فرمائیں گے۔ تو نمبر 1، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نے علم پڑھنا ہے، اور علم حاصل کریں تو عام آدمی سے نہ کریں۔ ہمارے اس وقت یہ بیماری چلی ہے کہ یا لوگ بطور خاص ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں وہ علم حاصل نہیں کرتی قرآن کریم کا اور شریعت کا، اور اگر علم حاصل کریں بھی تو مستند علماء اور مستند مدارس میں نہیں جاتی، بلکہ جو ہر محلے میں بعض وہ خواتین کی جن کے پاس علم صحیح نہیں ہے ان سے علم پڑھتی ہیں، ان کے دروس سنتی ہیں۔ اس سے علم تباہ ہوتا ہے، علم پختہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے علم میں بعض ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو خواتین مسائل سناتی ہیں، ٹی وی پر آتی ہیں اور ان کی آواز کو نامحرم مرد سنتے ہیں، جو بالکل جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرنا کہ اس کو نامحرم مرد سنے جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت نعت پڑھے جس کو نامحرم مرد سنے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت اس طرح دین کی دعوت دے جس کو نامحرم مرد سنے تو یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کو پردے میں رہنا ضروری ہے۔
اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام جو نبی بنا کر 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام بھیجے، ان میں کوئی ایک بھی عورت نہیں تھی، وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ ایک عورت بھی اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجی، ایک عورت بھی، سارے مرد نبی بنا کر بھیجے ہیں، اس لیے کہ یہ کام مردوں کا ہے، یہ کام خواتین کا نہیں ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں خواتین اس کا بے حد خیال کریں۔ ہماری بعض خواتین نیٹ کا استعمال کرتی ہیں، فیس بک کا استعمال کرتی ہیں، یوٹیوب استعمال کرتی ہیں، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اور منسلک ہیں۔ ان سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی عورت کو، ہر قسم کے مرد کو سن لیتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہر آدمی کو نہیں سننا چاہیے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، اور امام المعبرین ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ خواب کی بات فرمائی، خواب کی تعبیر، اور فرمایا اس بات کو یاد رکھو، ان ھذا الامر دین، یہ دین ہے، خواب کی تعبیر۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، اور یہ دیکھا کرو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو۔ کیا مطلب؟ خواب کی تعبیر بھی عام آدمی سے پوچھنا جائز نہیں ہے، تو بتاؤ علم شریعت عام آدمی سے حاصل کرنا وہ کیسے جائز ہوگا؟ اس بات کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے، پھر مسائل غلط قسم کے شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، علم حاصل کرو ایسی خواتین سے جو مستند علماء کی زیر سرپرستی دین کا کام کرتی ہوں۔ ہمارے یہاں پاکستان کا وفاق المدارس العربیہ پاکستان ادارہ ہے، ایسے ادارے کے ساتھ ملحق ہوں۔ ہر جگہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی جگہیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، خواتین علم حاصل کریں، قرآن کریم پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، فقہ مبارک پڑھیں، اور اس کے ساتھ اپنی تاریخ کو سیکھیں کہ ہمارے پیغمبر پاک کی ازواج کتنی تھیں، ہمارے پیغمبر پاک کی بیٹیاں کتنی تھیں، ہمارے پیغمبر پاک کے داماد کون تھے، خلفائے راشدین کون تھے، عشرہ مبشرہ کون تھے، فلاں صحابہ کون تھے، دین کا کام کنہوں نے کیا ہے۔ ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ علم حاصل کریں، علم، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ بچپن میں اپنی بچیاں وہ مدارس میں داخل کرائیں، اور جو بڑی ہیں وہ خود مدرسوں میں پڑھیں، اپنا وقت نکالیں اور تھوڑا وقت کسی قریبی مدرسے کو دیں اور خود قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، اور گھر بیٹھے از خود نہ پڑھیں، کسی مستند عالم سے پڑھیں یا کسی مستند عالمہ سے پڑھیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی مزید دالفتہ سے رجوع کریں اور رابطہ کریں۔ نمبر 1، علم دین حاصل کریں۔ بچی کا بہترین علم حاصل کرنے کا زمانہ وہ بچپن کا زمانہ ہے۔ ہم بچپن کا زمانہ انگریزی سیکھنے پہ لگاتے ہیں، اپنی بچیاں گھر سے باہر نکالنے پہ لگاتے ہیں، اپنی بچیوں کو باہر کا ماحول سکھا دیتے ہیں، پھر وہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو جو ماحول بچپن کا ہوتا ہے وہ جوانی میں دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر ایسی بچی کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی بچی کو مدارس میں داخل کریں، مدارس میں۔ ہم نے بھی یہاں، آپ نے اعلان سن لیا ہوگا کہ بچیوں کے لیے ترتیب بنائی ہے کہ ہم 7 سال کی بچی لیں گے، ناظرہ قرآن کریم پڑھائیں گے، ذہن اچھا ہوگا تو اس کو حفظ کرائیں گے، ساتھ اس کو پھر مڈل بھی کرائیں گے، پھر اس کے بعد 3 سال کا کورس ہے، فاضلہ کورس بھی کرائیں گے، اور 9ویں اور 10ویں جماعت اس کو میٹرک بھی کرائیں گے، لیکن مدرسے میں رکھ کے پردے کے ماحول میں خواتین کے ساتھ بیٹھ کے معلمات اور استانیوں سے بیٹھ کے پڑھیں گی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، بطور خاص ہمارے علاقے کی خواتین کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور باہر سے ایسی بچی آئیں تو یہاں بورڈنگ کی سہولت بھی ہے، رہائش کی سہولت بھی ہے، تو بچیوں کی تربیت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ خیر، ایک بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے۔ اور اگر میڈیا کے ساتھ منسلک ہوں تو عام آدمی کے بیانات نہ سنیں، ہر بندے کو مذہبی سکالر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں خواتین کی واٹس ایپ سروس بھی موجود ہے، اور خواتین واٹس ایپ سروس کو خاتون ہی چلاتی ہیں، اس کا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں آخر میں نمبر بھی لکھوا دوں گا، وہ چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیں، اپنے پاس رکھ لیں اور اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ وہاں جب بھی مسئلہ پوچھیں گی تو خاتون ہی آپ کو بتائیں گی، مرد کا اس نمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نمبر 1 علم دین حاصل کریں، نمبر 2 علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بعمل اور صالح علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ رابطہ رکھنے کا طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو خواتین کے لیے ہیں، خواتین اس تعلیمات کا بطور خاص خیال فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح مردوں کو اللہ کے نبی دین سکھاتے تھے، خواتین کو بھی سکھاتے تھے، جس طرح مردوں کو بیان فرماتے خواتین کو بھی فرماتے تھے، جس طرح مردوں کو بیعت فرماتے خواتین کو بھی فرماتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جب آپ مردوں کو بیعت فرماتے اپنے ہاتھ میں سب کے ہاتھ لیتے تھے، اور جب خواتین کو بیعت فرماتے تو آپ نے پوری زندگی میں کبھی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی۔ اس لیے آپ خواتین کو جب بھی بیعت فرماتے تو پردے کے پیچھے بٹھا کے آپ آواز لگاتے، خواتین وہ کلمات دہراتی۔ مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کوہ صفا پر خواتین کو بیعت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو دہراتے تھے تاکہ دور تک آواز پہنچے، اور وہاں پھر خواتین آپ کی بات کو سنتی اور کلمات بیعت کو دہراتی۔ اس لیے جس طرح مردوں کو بیعت ہونا چاہیے، خواتین کو بھی ہونا چاہیے، لیکن خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ خاتون کے لیے جس طرح اپنے شوہر اور محرم رشتہ دار کے علاوہ عام آدمی سے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے شیخ، اپنے مرشد اور اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ عام خواتین کا ذہن ہوتا ہے کہ مرشد سے پردے کی ضرورت ہے، وہ تو باپ کی طرح ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کی بیویاں صحابہ کرام کی مائیں ہیں، لیکن باوجود اس کے صحابہ کرام سے پردہ فرماتی تھی، اور پردے کا اتنا اہتمام فرماتی تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے گھر میں 2 موجود بیویوں سے فرمایا، احتجبا عنہ، تم اس سے پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الیس هو اعمی، کیا وہ نابینا نہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا افلا تبصرانی، کیا تم نابینی ہو، تم اس کو نہیں دیکھتی؟ اس سے پردہ کرو۔ دیکھو آنے والا پیغمبر پاک کا صحابی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا ہے، اور آ رہا ہے نبی پاک کی بیویوں کے پاس۔ یہ حضور پاک کی بیوی ان کی ماں کی طرح ہے، آنے والا صحابی اور نبینا، اور آ رہا ہے روحانی ماں کے پاس، اور پیغمبر پاک کی بیویاں وہ ہیں کہ حضور پاک کی وفات کے بعد امت کے لیے کسی آدمی سے ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ آپ پردہ فرماؤ۔ اس لیے پردے کا اہتمام کرنا از حد ضروری ہے۔ اسی سے اگلے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے، اسی سے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو نمبر 2 بیعت کریں، کسی عالم سے، صالح سے بیعت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے پیغمبر اگر یہ صحابیات آپ کے پاس آئیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر ایمان لا چکی ہیں، شرف صحابیت حاصل کر چکی ہیں، یہ آپ کے پاس آئیں اور کلمہ پڑھ لیں اور پھر آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ بیعت کریں اور 6 باتیں ان سے کہیں کہ یہ 6 باتوں پر عمل کریں، پھر ان سے بیعت کریں۔ اگر یہ 6 باتوں کا عہد نہ کریں تو پھر بیعت نہ کریں۔ 6 باتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ نمبر 1، یہ عورتیں اب آئیں